یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں۔ زندگی کے سفر کی کہانی اسلامیہ ہائی اسکول واڑہ عالم سے شروع ہوئی اور لاہور سے ہوتی ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچی۔ تو یہ بہت سالوں پہ محیط ہے، اس میں کئی اونچ نیچ آئی، کبھی ہمیں کامیابیاں ملیں، کبھی ناکامیوں کا بھی سامنا رہا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے، میری فیملی کے دیگر ممبران نے، اور پی پی ایس سی میں جب میں وہ اپیئر ہو رہا تھا تو اس سال صرف 17 پوسٹیں اناؤنس ہوئی تھیں۔ تو ان 17 پوسٹوں کے اگینسٹ کافی لوگ اپیئر ہوئے، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ یا اس میں قدرت کو یہی منظور تھا، ہمیں قدرت فیسیلیٹیٹ کر رہی کہ اس سال 17 پوسٹوں کے اگینسٹ صرف 15 کینڈیڈیٹس ریٹن کوالیفائی کر سکے، اور اس میں سے بھی انٹرویو میں 5 لوگ ڈراپ ہو گئے اور 10 لوگوں نے کوالیفائی کیا فائنلی۔ تو یہ ایک لحاظ سے جب میں اپیئر ہو رہا تو بہت سے میرے ساتھی مجھے ڈسکریج کر رہے تھے کہ اس دفعہ پوسٹ بہت کم ہیں، تو آپ کا تو چانس ضائع ہو جائے گا، تو آپ اگلے سال اپیئر ہو جانا، پوسٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر اللہ کو منظور ہے اور میں اپنی محنت سے کوشش تو کر سکتا ہوں کہ اسی دفعہ کامیاب ہو جاؤں۔ تو انٹرویو والے دن ابا جی نے مجھے اسپیشلی ایک سوٹ سلوا کے دیا، بڑا خوبصورت۔ میں اس سوٹ کو پہن کے، چونکہ میں نے پہلے کبھی پہنا نہیں تھا، پہن کے ٹائی لگائی اور پھر انٹرویو کی ریہرسل کرتا رہا۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جب میرے پاس بطور ممبر اور چیئرمین پیش ہوتے تھے تو لگتا تھا یہ بالکل بلینک ہیں، ان پریپیئرڈ آئے، انہوں نے کوئی تیاری اس کی نہیں کی ہوتی تھی، لیکن مجھے کوئی گائیڈنس نہیں تھی۔ ویسے ہی میرے دل میں آتا تھا کہ وہ کویسچن یہ پوچھیں گے تو میں یہ جواب دوں، تو ایسا میں نے وہ خود ہی سوال تیار کیے اپنے لیے، خود ہی ان کے جوابات بھی۔ تو اس کی میں گاؤں میں اپنے ایک درخت ہوتا تھا ہمارے سین میں، اس کے نیچے بیٹھ کے کرسی پہ میں یہ ریہرسل کیا کرتا تھا، اور یہ ریہرسل کا کام ہم نے بعد میں بھی جاری رکھا۔ میرے جو باقی 5 بھائی بہن اور ہمارے بچے جب اپیئر ہوتے رہے مختلف امتحانات میں، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے، تو وہ مجھے اب بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو یہ کیسے پتا تھا کہ یہ سوال پوچھیں گے؟ تو آپ جو سوالات پوچھتے تھے، ہمیں جن کی تیاری کرواتے تھے، ان میں سے 30، 40، 50% کویسچنز وہی انٹرویو میں آ جاتے تھے۔ میں نے کہا صرف یہ آپ نے کتنا انٹیلیجنٹلی آپ نے کرنا ہے اپنے انٹرویو کو، اس کو جوابات دینے، تو لیڈنگ کویسچنز اور لیڈنگ آنسرز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ کا انٹرویو آگے چلتا ہے۔ تو یہ میری کنٹریبیوشن بس اتنی سی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو گائیڈ کرتا رہا کہ آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے، انٹرویو میں ایسے انٹروڈکشن دینا ہے، اس طرح سے آپ نے اپنے سوالات کے یہ جواب دیں گے تو پھر وہ غالب امکان ہے کہ یہ پوچھیں گے، پھر آپ نے اس انٹرویو کو خود آگے چلانا ہے۔ تو یہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا۔ آپ بھی اس پہ غور کیجئے، اور جب آپ تیاری کر رہے ہیں
تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنا انٹرویو اگر انٹیلیجنٹلی ان کے جوابات دیتے ہیں تو آپ خود تعین کرتے ہیں کہ آپ سے کیا پوچھا جائے. کمیشن کی یہ ہرگز خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کو پھنسایا جائے. اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے اچھے جوابات دیتے ہیں یا آپ کتنی نالائکی سے جواب دیتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہے آپ کے جو آئندہ آپ لوگ اپیئر ہوں گے. اسی طرح سی ایس ایس کا انٹرویو جب میں نے دیا، جنرل عتیق الرحمان اس وقت چیئرمین تھے 1977 میں. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، پھر پی ایس ایس کے انٹرویو کے بارے میں بتاؤں. تو جنرل صاحب تھے، باقی بھی ممبران تھے، اور تو میں نے کہیں اپنے سائیکلوجیکل ٹیسٹ میں لکھ دیا تھا مختلف جوابات کے دیتے ہوئے مختلف سوالوں کے یا کویسچنس کے، کہ جو اسٹرانگیسٹ ڈیزائر کیا ہے، یہ میری کیا اسٹرانگیسٹ ڈیزائر ہے. تو میں نے لکھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ، یہ میں نے اس کا لکھا. اب میں نے لکھ تو دیا، وہ ایک جذباتی لمحے میں، کیونکہ تازہ اس وقت اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، اور مسلم امہ کا بڑا تھا ایک لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ ان کو یونائٹ ہونا چاہیے. اور آج تو شاید وہ خواب و خیال ہو گیا، لیکن اس وقت ایک بڑی سٹرونگ خواہش تھی، اور میری بھی یہ تھی، اور میں آنیسٹلی فیل کرتا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے. تو جنرل صاحب نے اس کو بڑا کہیں پک کر لیا، اور انہوں نے مجھ سے باقی کویسچنس میرے بڑے اچھے ہوئے، لیکن جو سب سے کمزور کویسچن تھا وہ میرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسے یونائٹ کریں گے. میں نے کہا جی کہ یہ اکنامک کوآپریشن ہونا چاہیے، ملٹری کوآپریشن ہونا چاہیے، اور فارن پالیسی ایک سی ہو. اور یہ جو ہے نا، وہ جنرل صاحب اس سے مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے، اور باقی ممبران بھی شاید، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے کانسٹیٹیوشن بنا کے دیں کہ یونائٹڈ مسلم کنٹری کا کانسٹیٹیوشن بنا. تو اب میرے لیے تو یہ بڑا مشکل سوال تھا، کیونکہ میں نے تو صرف خواہش کا اظہار کیا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بلا بھی میرے گلے پڑ جائے. چنانچہ مجھے اب کانسٹیٹیوشن میں نے بنانے کی کوشش کی. میں نے کہا جی کہ تمام جو ملک ہیں، ممالک ہیں، اسلامی ممالک، ان کو پروونس ڈکلیئر کر دیا جائے، اور ایک یہ الیکشن ہو، اور پھر ان کو چن لیا جائے سربراہ مملکت. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے یا کہ ایسے ہی دے دیا؟ میں نے کہا سر میرے خیال میں تو اب یہی ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے مان جائیں گے کہ آپ کی اس تجویز پہ کہ وہ اپنے اختیارات چھوڑ دیں؟ اور میں نے کہا سر نہیں، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ان کی ایک کنفیڈریشن بنا دی جائے، اور جو جیسے ہیں وہ وہاں پہ ہی رہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. ہمارا تھنک ٹینک موجود ہوں گے تو اس کا کوئی ایک خواہش تو موجود ہو. بہرحال وہ مجھے لگا کہ وہ اس جواب سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوئے، لیکن چونکہ باقی انٹرویو میرا بہت اچھا ہوا تھا تو میری سلیکشن اس میں ہو گئی، میں اس میں کامیاب ہو گیا. میرے 160 مارکس مجھے انہوں نے دے کے اس میں پاس کر دیا تھا، اور اسی امتحان کی بنیاد پہ مجھے میری ایلوکیشن تو نہیں ہو پائی تھی اس سال،
بعد میں لیٹر آن میں نے CSS میں ایلوکیشن میری ہو گئی تھی، لیکن اس سال 1977 میں ایلوکیشن نہیں ہوئی، لیکن اسی رزلٹ کی بنیاد پہ مجھے نیشنل بینک آف پاکستان میں آفیسر گریڈ کی جاب آفر کی تھی، اور جن 3 اپوائنٹمنٹ لیٹرز کا میں ذکر کرتا ہوں بابا جی کے ڈیرے پہ ریسیو ہوئے، ان میں سے ایک وہ لیٹر بھی تھا۔ تو یہ تھی CSS کی پہلی جو ہماری کوشش تھی اس کی کہانی۔ تو PPSC میں بھی میں بہت، میرے لیے وہ بڑا، چونکہ پہلا انٹرویو تھا اتنے بڑے پینل کے سامنے، ایک بریگیڈیئر صاحب اس وقت ہیڈ کر رہے تھے چونکہ مارشل لا کا زمانہ تھا، جنرل ضیاء الحق کا، تو باقی ممبران مجھے تو نہیں پتا کون تھے، لیکن 3-4 لوگ تھے۔ انہوں نے سوالات مختلف کیے اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیے۔ اس میں پولیٹیکل سائنس کے تھے، اسلامک ہسٹری کے تھے، اردو لٹریچر کے بارے میں، چونکہ میرے مارکس زیادہ تھے تو اردو کی طرف بھی کافی انہوں نے کریدا مجھے۔ تو لیکن ایک ممبر صاحب جن کی نظر کرم مجھ پہ کچھ شاید زیادہ تھی، انہوں نے سوچا کہ بھئی اب یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ شاید ان کے ذہن میں آیا ہو کہ ان کو تھوڑا سا مزید جانچا جائے۔ تو اب میری شامت یہ آئی کہ انہوں نے سپیلنگز پوچھنے شروع کر دیے، انگلش کے سپیلنگ۔ تو انگلش کے سپیلنگز کچھ تو میں نے جوابات دیے، لیکن دو میرا خیال ہے ایسے تھے الفاظ جن کے میرے جوابات ٹھیک نہیں تھے، جو مجھے اندازہ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی ڈھونڈ کے کوئی لا رہے تھے کہ یہ بتاؤ اور یہ بتاؤ۔ تو پھر میری مدد کو بریگیڈیئر صاحب چیئرمین آئے اور انہوں نے کہا ویل جنٹل مین، انہوں نے آخری سوال یہ پوچھا will you be able to improve your English in case of your selection؟ میں نے کہا certainly sir۔ تو اس پہ میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کچھ میرے ساتھ رعایت کر دی اور انہوں نے مجھے کامیاب ڈکلیئر کر دیا۔ اس طرح سے میری PPSC میں سلیکشن ہو گئی۔ تو ہمارے ممبران کو بھی، جب میں یہاں کمیشن میں بطور ممبر کام کر رہا تھا تو میں نے آبزرو کیا تو کچھ ممبرز بہت لینینٹ ہوتے ہیں، بہت اکاموڈیٹنگ ان کا رویہ ہوتا ہے، لیکن ایک آدھ ممبر ایسا بھی نکل آتا ہے کہ جو ذرا سخت سوالات کرتے ہیں۔ شاید ان کا بھی جانچنے کا ایک طریقہ، میں ان کے اس پہ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو پریشر میں کینڈیڈیٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو۔ بہرحال یہ تو تھی PPSC کی کہانی، لیکن جو ہمارا سفر وڈا عالم شاہ سے شروع ہوا تھا وہ ہارورڈ میں جا کے ختم ہوا تعلیمی لحاظ سے۔ اس دوران میں مختلف محکموں میں سروس کرتا رہا، تو جب میں سیکریٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن تھا اس وقت میری نومینیشن یہ ایگزیکٹو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہوئی۔ اس میں ہمارے تقریباً 40 یا 45 افسران تھے جو پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے تھے، مختلف سروسز کے گروپ سے ان کا تعلق تھا۔ اس میں میرے جو بڑے نام ہیں جو میرے دل کے قریب رہے، ارشد بھٹی میرے بیچ میٹ تھے، بطور سیکشن آفیسر بھی ہم اکٹھے آئے۔ بعد میں وہ CSS کر کے DMG گروپ میں چلے گئے اور ہمارا بڑا ساتھ رہا ان کی فیملی کے ساتھ۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہوئی، وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس دن میں سرگودا میں انٹرویو لے کے واپس آ رہا تھا اور وہ ملتان جا رہے تھے انٹرویو لینے کے لیے،
تو جب میں پنڈی بھٹیاں کے قریب پہنچا تو مجھے ان کی کال آئی کہ بھئی واپس آ گئے ہو کہ نہیں. تو میں نے کہا میں راستے میں ہوں. میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو لینے کے لیے. تو میں نے کہا آج ہی ملتان جانا ہے یا بہاڑی رکو گے؟ نہیں، وہ بورے والا رکو گے، بورے والا کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بورے والا رکنا ہے گھر، اور پھر وہ بھائیوں سے ملاقات کے بعد میں جاؤں گا، صبح سویرے ملتان چلا جاؤں گا. تو اس کے جسٹ کوئی آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد جو ہی میں گھر پہنچا تو اس وقت ٹی وی پہ وہ سکرین پہ چل رہا تھا کہ ارشد بھٹی ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن ایک روڈ کار حادثے میں روڈ پہ اوکاڑا کے قریب وہ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو ہاسپیٹل لے جایا گیا، اور کوئی آدھے گھنٹے بعد ان کی وفات کی خبر کنفرم ہو گئی. تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا، کیونکہ ہم بہت عرصہ قریب رہے اور جو آخری سروس کے ایام تھے اس وقت بھی ہم اکٹھے بطور ممبر کام کر رہے تھے. تو ارشد بھٹی صاحب بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھے، جاوید محمود اور جاوید اسلم اور نوید صاحب، یہ 3 چیف سیکریٹریز رہے پنجاب کے. تو یہ تینوں بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھے. اور میں سوچتا تھا اتنے بڑے بڑے لوگ، ان میں ایک سہیل اکرم صاحب تھے، آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ میرے روم میٹ بھی تھے وہاں پہ ہارورڈ میں. جب ہم گئے تھے ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اور ہمارا جو ڈرائنگ روم یا لیونگ روم تھا وہ بھی کامن تھا اور کچن بھی کامن تھا. ہم ہفتے کو جو کھانا، باقی کھانا تو آفیشیل ہوتا تھا ہمارا تمام دن، لیکن جو سیٹرڈے نائٹ ہوتی تھی اور سنڈے، اس دن چونکہ وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے تو وہ ہم کھانا خود بناتے تھے، میں اور سہیل اکرم مل کے. سہیل اکرم صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور میں ان کو سنتا رہتا ہوں. اس وقت بھی وہ ان سے بڑا اچھی گپ شپ رہی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. اسی طرح باقی بھی دوست، بہت سے دوست تھے. اب میں فرداً 40-50 لوگوں کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن وہ امپورٹنٹ جو شخصیات جن کو آپ لوگ بھی شاید جانتے ہو، اس لیے میں نے ان تینوں کا نام جو چیف سیکریٹریز رہے ہمارے ساتھ کا کیا ہے. ادروائز تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور سندھ سے بھی تھے، بلوچستان سے. تو ہارورڈ میں مجھے جو اچھا لگا وہ یہ کہ ایک تو وہ لیکچر تو ہوتا ہی تھا، لیکن ڈسکشن زیادہ ہوتی تھی. ہم سب کو پوری آزادی تھی کہ ہم اپنے ویوز ایکسپریس کر سکیں. تو ایک دن امریکن کوئی بڑے سینئر پوزیشن میں رہے تھے صاحب، تو وہ آئے، اور اس وقت یہ تھا کہ جی کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے، جو ایٹم بمز ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ میس ڈسٹرکشن والا معاملہ ہے، تو اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ گفتگو ہوئی، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، انہوں نے خود بھی دی، اور یہ بھی بتایا کہ جی امریکہ کے پاس کتنے ہیں ویپن آف میس ڈسٹرکشن، اور رشیا کے اور چائنا، تو یہ تو تباہی ہے. تو پھر یہ کہ جی اب نئے نئے ملک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کو ہاؤ ٹو کنٹرول ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پابندی ہونی چاہیے، اور جو امریکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ. تو پھر انہوں نے سجیشنز جب مانگی تو میں نے کہا جی اس کا تو بہت آسان حل ہے کہ امریکہ اور رشیا دونوں بڑی سپر پاورز ہیں، تو وہ اپنے تمام جو ایٹمک ویپنز ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر دیں، اور باقی لوگ پھر خود بخود کریں گے.
اور اس پہ پابندی لگ جا سکتی ہے. تو ہی سر نو اٹس ناٹ پاسبل. تو انہوں نے پھر یہ اس کا جواب. زندگی کے سفر